اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج تقریباً 3:15 بجے یا 3:30 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی اور پریس بریفنگ کے اندر انہوں نے سوالات کا جوابات دیے۔ اس کے اندر ایک بات روزے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے فوج کو بدنام کرنے کا، میں اس کے قطعی خلاف ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں ضرور بولوں گا، جہاں سے بھی ہے وہ حقیقت میں ضرور کہوں گا، بھلے اس کے اندر جو مرضی ہو جائے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ پالیسی کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے تو ہوتا رہے۔ حقیقت بیان کرنا اور حقیقت بتانا جو ہے یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بات میں نے صرف جو نوٹ کی، ویسے میں نے ان کی پوری بریفنگ جو تھی بڑے غور سے سنی، کیونکہ بار بار کچھ مخصوص صحافی سوال کر رہے تھے، بار بار کچھ مخصوص صحافی، اور یہ وہی صحافی ہیں جو پی ڈی ایم کے دستے راست ہیں۔ تو اس میں ایک انہوں نے کہا کہ جناب جو عمران خان کا خط کے بارے میں بیانیہ تھا وہ ہمارا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ الیکشن کے آپشن کے اوپر تیار ہے، وہ جو 3 آپشن کا غور تھا، تو وہ باجوہ صاحب جو تھے پی ڈی ایم کے پاس پیغام لے کر گئے اور پھر اس کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا۔ مطلب یہ ہے، جو ایک چھوٹی سی بات جو میں نے اس کے اندر اس کے اندر نکالی، جس میں ذرا سا سچ نکلا، وہ یہی ہے کہ لنکیج بٹوین پی ڈی ایم جو تھے وہ باجوہ صاحب تھے، اور ان باتوں میں اب کوئی بھی دروغ گوئی نہیں رہی ہے کہ شہباز شریف برقع پہن کے ان سے ملتا رہا ہے 3 نمبر گیٹ سے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا ڈیزل سے بھی ملاقات کرتے رہے، اور پھر اسی لیے انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ اس کو جلسوں میں ڈیزل مت کہا کرو۔ بہرحال ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی اچھی ایک ایماندار آدمی، اور ایک ایماندار آدمی ہی نہیں بلکہ ایک قائد، ایک لیڈر کو بین الاقوامی سازش کا نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر ہمارے کرپٹ ججز شامل، اور جس کے اندر جو محسوس ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی، یا کون سا ایسا وہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کیا گیا تھا؟ یہ کون سی ایسی وہ تھی؟ یہ 3-4 مہینے پہلے، اور اس کے بعد ہی 3-4 مہینے پہلے اس کو چینج کیا گیا، اور اس کے بعد ہی یہ چیز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ تو یہ باجوہ صاحب اگر آپ یہاں پہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ طاقتور بندے ہیں، آپ طاقتور لوگ ہیں، جس طرح جج جو ہیں وہ ماں پدر آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی مادر پدر آزاد ہیں، جو مرضی کر لیں، اس ملک کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر لیں، اس ملک کے ساتھ آپ لوگ کھلواڑ کر لیں، اس ملک کو آپ امریکہ پہ بیچ دیں، آپ اس ملک کو کسی کی طفیلی ریاست بنا دیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ویورز ایک بات بتاؤں کہ دل برداشتہ ہو کے کافی دنوں سے اپنی ویڈیو نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ کہ ایک شاہین میزائل کا تجربہ کیا۔ اس کے نیچے آپ نے ٹویٹس دیکھے جو آئے، وہ ٹویٹس اگر آپ دیکھیں نا تو بحیثیت قوم شرمندگی کے لیے بہت کافی ہے۔ جب ہم امریکہ کی ہی طفیلی ریاست ہیں تو ہمیں یہ 300-400 ملین ڈالر کا میزائل ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوددار قوموں کو ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بیکاری قوم ہو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور ہمارا وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو اس کو لے کر آئیں، اس کرسی پہ بٹھائے، اور اس کے بعد وہ اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو سلام کر رہے ہیں، وہ اس کے آگے گردن جھکا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک چور کو، ایک ڈکلیئر چور کو جو ضمانت پہ آزاد ہے، وہ ان عدلیہ کو، ان ججوں کو نظر نہیں آیا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ ایک پاکستان کے ایک مفرور قیدی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا گیا ہے، نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، اور اس حکومت نے کر دیا 5 دن کے اندر اندر۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو راتوں کو جو محفلیں سجائی تھی سپریم کورٹ کے اندر، ناچ کی، تام کی اور توام کی، وہ اب سجتی ہیں کہ نہیں؟ جب ایک مجرم جو 28 دن کا کہنے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد اس وقت واپس آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہماری عدالتیں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، بلکہ کسی نے کیا کیا، چودھری یہ جو ہے اپنے گجرات کے پرویز الہی صاحب نے ایک لفظ کہا ہے، بلکہ ٹویٹ ان کا آیا ہے کہ بحیثیت قوم، پنجابی قوم، مجھے آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں بہت عرصے کی بات بتاؤں، میں کراچی میں رہتا تھا، تو کراچی کے اندر میرا ایک دوست تھا، تو اس نے 3 لفظ مجھے کہے تھے، اور آج وہ جو چودھری صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ لفظ آج کہے ہیں، تو اس کے اوپر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا
3 کام پاکستان میں ہو جائیں تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور نہیں طاقتور ترین ملک ہوگا. اس نے کہا ایک پٹھان جو ہے وہ جج بن جائے, جیسے قاسم سوری ہے, جیسے دوسرا, یعنی کہ جج بن جائے, فیصلہ کریں گے, زبردست کریں گے. دوسرا اس نے کہا کہ میمن جو ہے بدماش بن جائے, یعنی کہ کراچی کے اندر ایک میمن آبادی ہے جو سب سے زیادہ بھتہ دیتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ بدماش بن جائے. وہ ٹوپی انہوں نے پہنی ہوتی ہے تو ایک مخصوص طبقہ. اور تیسری بات اس نے یہ کہی تھی میرے دوست نے کہ پنجابی جو ہے وہ باغیرت بن جائے. آپ نوٹ کریں جتنے بھی لوٹے بکے ہیں, جتنے لوگوں نے بھی فلور کراسنگ کی ہے ضمیر کی آواز کے اوپر, نام نہاد ضمیر, وہ سارے کے سارے پنجابی. اسی کے اندر آپ آ جائیں, ججوں کے اندر آ جائیں پنجابی, اسٹیبلشمنٹ کے اندر آ جائیں پنجابی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی لٹیا جو ڈبوئی ہے, واقعی صحیح بات ہے کہ بحیثیت ہے پنجابی شرمندگی سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کام انجام دیا. ایک چور کو, ایک ڈکلیئرڈ جو کہ ضمانت کے اوپر رہا ہے, اس کو اٹھا کے وزیر اعظم انہوں نے بنایا. آفرین ہے گی اس عدالت کے اوپر, ان ججوں کے اوپر. کتنا کھا لیں گے, بال سفید ہو چکے ہیں, ان قریب مری جائیں گے 10 یا 15 سال, لیکن یہ کتنا حرام کھائیں گے اور کتنی اپنی اولاد کے لیے بچا کے جائیں گے. کہتے ہیں وہ جو ایک ہماری بلو رانی ہے, اس نے کہا تھا جو کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو اب میں بھی یہی کہوں گا کہ پیسے آتے ہیں تو ضمیر بکتا ہے, اور ڈالر آتے ہیں تو ضمیر مرتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. آخر میں چلتی چلتی ایک بات کہتا ہوں, کل پشاور کا جلسہ جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں, لیکن میں عمران خان صاحب آپ کو بھی ایک بات بتا دوں کہ جو کرنا ہے جلدی کر دیں. جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے, آپ انقلاب لا چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاموش انقلاب اس ٹائم پاکستان کی سڑکوں پہ رواں دواں ہے. اس خاموش انقلاب کو جلد از جلد, یعنی کہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرنے کے بعد اس کو ایکسپوز کریں. اور یہ جو غدار لوگ ہیں گے, جو غدار ہیں, بھلے وہ ججز ہیں, بھلے وہ جرنیل ہیں, بھلے وہ سیاستدان ہیں, بھلے وہ جو بھی ہیں, ان کو لٹکائیں. ہم نے آپ کو میڈیٹ اس لیے نہیں دیا تھا, ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ آلو پیاز ٹماٹر سستا کریں, ہم نے اس لیے دیا تھا کہ کرپشن کو ختم کریں, غداروں کو لٹکائیں. 2018 کے اندر آپ کو ووٹ دینا مجبوری تھی, لیکن اب ضد ہے, 2/3 اکثریت دلائیں گے, لیکن آپ نے ان کو لٹکانا ہے, رعایت نہیں برتنی ہے. جیسے آرمی کے اندر وہ جو تھے راحیل شریف صاحب, وہ مریم نواز کو ایک رعایت دے کے گئے تھے ڈان لیگز کے اندر. تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ, اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.